السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم و معزز سامعین اور ناظرین اور میرے پردنشی ماؤں بہنوں، سب سے پہلے پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات سے نوازا اور ہمیں جینے کے لیے ایک راہ راست عطا کیا، ہمیں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ایک نظام زندگی عطا کیا۔ اس اللہ رب العزت کی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم و معزز سامعین، آج ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مصروف و مشغول رہنا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اپنی زبان سے جاری و ساری رکھیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے عاجزی و انکساری کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اپنے گناہوں کی اور اپنے لغزشوں کی معافی مانگیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں بے حد درجے تک کوشش کرنا ہے، ہم حد درجے تک کوشش کریں کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم اپنے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہی دم لیں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے سے ہمیں سرفراز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اور جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے حد شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لغزشوں کو، اپنے گناہوں کے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اپنے زبان سے دعائیں کریں کہ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں۔ یا اللہ، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یا اللہ کون معاف کرے گا؟ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے تو ہمیں معاف فرما، ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو تو یا اللہ معاف فرما، درگزر فرما، یا اللہ تو ہماری لغزشوں کو تو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود، ماہ رمضان پانے کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک تو اپنے روزہ نہیں رکھنے کے باوجود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر سے ہم گندے سندے ویڈیوز، گندے سندے آڈیوز اور پتہ نہیں کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے فونز کے اندر، اپنے موبائل فونز میں، اور ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمارے دل میں یہ غیرت نہیں آتا کہ ہم جس ٹائم پہ، جس وقت میں ہم فضول کی چیزیں دیکھتے ہیں، فضول کی ویڈیوز آڈیوز کو سنتے ہیں، اسی ٹائم پہ، اسی وقت میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کو سنیں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنیں، تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس کی بیانات کو سننے کے بعد، کس کی بیانات سے ہمارے دل کو منور کر دے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس کی بیانات کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں راہ راست پر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کی عزت و احترام کریں۔ رمضان کے پاک مہینہ، محترم اور معزز و مکرم مہینہ کو سامنے رکھ، معزز و مکرم مہینے کے اندر ہم اس کے اور عزت و احترام کا خیال رکھیں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ دے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم بہتر سے بہتر اجر کا مستحق بنیں۔ جو لوگ بھی بھوک کی وجہ سے، پیاس کے ڈر سے، بھوک اور پیاس کے ڈر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ کان کھول کر سنیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ چلتے پھرتے آپ کھیت میں ہیں، کھلیان میں ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، چوک چوراہوں میں ہیں، سڑکوں میں ہیں، گلیوں میں ہیں، کسی بھی جگہ میں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ العالمین تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ تو ہمیں راہ راست پر گامزن کر دے، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرو گے تو یقین مانو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کی فریاد کو قبول کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ راست پر قائم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے گا۔ محترم بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو نہیں رکھتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، ایک تو ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے جو گھر میں اس گھر کے لوگ، جو بھی ہمارے مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، اگر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی عزت و احترام نہیں کرتے۔ جو روزہ نہیں رکھتے وہ لوگ روزہ داروں کی عزت و احترام نہیں کرتے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر روزہ دار ماں اور بہن اور اپنے بھائی اور اپنے ابو جان کی عزت و احترام نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو روزہ نہ رکھ کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے ہم ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے ہیں، پھر ہم ان کو جو ہے نا تانے سنا رہے ہیں، ہم ان کو الٹی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں، ہم ان کو گندی گندی باتوں سے پکار رہے ہیں، ہم ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا کہ ہماری ماں بہنیں، آپ کے گھر میں جو لوگ بھی روزہ رکھے ہیں ان کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے، ہمیں ان کی عزت و احترام کر لینی چاہیے، تاکہ ان کے دلوں میں ایک اور شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور آئندہ بھی وہ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا، آئندہ بھی ان کے دل میں اسی طرح سے روزہ رکھنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو، تاکہ وہ اسی طرح سے ہمیشہ مکمل طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں، جن کو تلاوت کرنا آتا ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کر ان کی تلاوت کو سنیں۔ وہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی جو بھی آیتیں، جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان صورتوں کو، ان آیتوں کو سنیں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دہشت اور وحشت پیدا کریں۔ آج کے ٹائم پہ ہر ایک لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے۔ آپ جس ٹائم کے اندر، جن اوقات میں آپ فضول کی چیزیں، فضول کی ویڈیوز، آڈیوز کو دیکھتے سنتے ہیں، آپ اسی وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سرچ کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی آیتوں کو سرچ کیجئے، قرآن کی صورتوں کو سرچ کیجئے، اور سرچ کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کو سنیے، قرآن کی آیتوں کو سنیے، قرآن مجید کی صورتوں کی ویڈیوز کو دیکھیے اور سنیے، اور اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر اپنے دلوں کو مجلہ و مصفہ کریں۔ اور رمضان مہینے کا جو روزہ ہے، رمضان مہینے کے اندر جو بھی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور انہی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان چیزوں کو کرنے سے حد درجہ تک بچنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ العالمین، تو اور تیرے نبی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو تو اللہ ہمیشہ کرنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں کو تو نے اور تیرے نبی نے کرنے سے منع کیا، روکا ٹوکا، ان چیزوں سے ہمیشہ تو اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، نماز، تلاوت اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، رکھتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے۔ نماز ادا کرنے کا ان کے دل و دماغ میں ذرہ برابر ارادہ بھی نہیں ہوتا۔
ان کو دل و دماغ میں تصور بھی نہیں آتا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں جا کے اللہ رب العزت کے دربار میں نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے، اپنے گناہوں اور لغزشوں کو مٹانا ہے۔ یہ جو رمضان کا یہ پہلا 10واں دن ہے اور ان دنوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو رحمت کا دن قرار دیا ہے، رحمت کا دن فرمایا ہے، اور ان دنوں کے اندر ایک دعا ہے، وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آپ اپنی زبان پہ ہمیشہ یہ دعا جاری رکھیے، ان دعاؤں کا ورد، ان دعاؤں کا ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور ان دعاؤں کے علاوہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو تسبیحات، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے ہمیشہ ہر جگہ میں، ہر اوقات میں، ہر پل، ہر لمحے میں آپ ان تسبیحات کو، ان تکبیرات کو اور ان تحمیدات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ارکان ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی سنت ہے، ان سنتوں کو جو ہے ہمیشہ اپنے دل و دماغ پہ اور اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اب جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اپنے دل میں خیال کرے، روزہ رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں خیال کرے کہ اللہ تو کتنا بڑا قدرت والا ہے، کہ یا اللہ تو اتنی بڑی کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اتنی بڑی کائنات کو اتنی بڑی کائنات تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہر ایک چیزوں کو دیکھ کر، پیڑ پودے، شجر حجر اور جو بھی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، گاؤں محلہ، کھیتی کھلیان، جو بھی چیز ندی نالا تالاب وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سبق آموز، سبق سیکھنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین کرنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا قدرت والا ہے، بہت بڑا طاقت والا ہے، بہت بڑا قوت والا ہے۔ جب ہم اپنے دل و دماغ میں ان ساری چیزوں کو کریں گے، جب ہم ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کسی طرح کا بھی کوئی چیز کی فکر نہیں ہوگی، اور ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا ہی یہی مقصد ہے، ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا ہی یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔